باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی آیات 35 تا 39 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم دعا کے لیے ایک نمونہ اس کے بارے میں سنیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب وہ یرو کے نزدیک آیا تو ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے ہجوم کو گزرتے سنا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے انہوں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ آئے داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ مقدس مرکز کی انجیل میں تیمائی کے بیٹے برتمائی نامی اس نابینا شخص کی شفا یابی کی یہ خوبصورت کہانی ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح دعا کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا چاہیے۔ برتمائی کا مسیح کے ساتھ سامنا ایک ایسی علامت ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ اس کی کمزوری، کھلے پن، اعتماد اور استقامت میں ہم اس کی تقلید کر سکیں۔ یہ اندھا بھکاری راہ کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ ہمیں اسے ایک مثالی تصویر کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ اپنی دعا کیسے شروع کی جائے۔ جب ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں اور انتہائی روحانی غربت کو دیکھنا چاہیے۔ ہم خدا کے پاس بغیر کسی چیز کے اسے دیکھنے سے قاصر اور ایک بکاری کے طور پر آتے ہیں جو اپنی روحانی ضروریات کو خود سے پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ برتمائی ہے، اور اسی کی طرح ہمیں اپنی دعائیں خدا کی حضوری میں پیش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اتنی پرہیزگاری اور اعلیٰ ہے کہ خدا بہت متاثر ہوگا۔ اگر ہماری ایسی سوچ اور جد و جہد ہے تو ہم بھی فریسیوں کی طرح ہیں۔ یہ اندھا آدمی ہمارے لیے مثالی ہے، لہذا جب ہم اپنی دعا شروع کریں تو ہم بھی اس اندھے بکاری کی طرح خداوند کے پاس روحانی طور پر غریب اور فقیر بن کر آئیں۔ عاجزی کی اس حالت میں، جیسا کہ آج کی انجیل مقدس میں ہوا ہے، ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یسوع ناصری گزر رہا ہے۔ لہذا جب ہم اپنی عاجزی اور ضرورت مند حالت میں بیٹھیں تو خداوند یسوع مسیح کا انتظار کریں اور خداوند یسوع مسیح کے پاس سے گزرنے پر توجہ دیں۔ اس کی نرم آواز، اس کے پرسکون الہام، اس کی پرسکون اور غیر واضح موجودگی کا انتظار کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح عاجز کر سکتے ہیں اور پھر محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے خداوند کی الہی موجودگی کسی طرح ہمیں چھو رہی ہے، تو پھر اپنے باطن سے برتمائی کی طرح پکاریں، یسوع داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ دعا میں ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے رونے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع ہمارے پاس سے گزرے اور وہ خود ہمارے پاس آئے۔ جب یسوع وہاں سے گزرتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ ہم اسے پکاریں گے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا پختہ اعتماد اور استقامت کے ساتھ کریں۔ غور کریں کہ جب یہ اندھا فقیر چیخ رہا تھا تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ لوگوں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، لیکن وہ اور بھی زیادہ زور سے چلایا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی جب ہماری دعا میں رکاوٹیں آتی ہیں، جیسے کہ خلفشار
आजमाइश, तसल्ली की कमी या हमारी दुआ में कोई और चैलेंज, तो हमें उन रकावटों के तौर पर देखना चाहिए जिन पर काबू पाना इंतहाई जरूरी है। ऐसा करने से खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा इत्तेहाद मजीद गहरा हो जाएगा और वो उस ज़ाहिरी रुकावट को बरकत के मंबा में बदल देगा। आज एक गहरी दुआया जिंदगी के इन 4 पहलुओं पर गौर करें जो उस अंधे बकारी की गवाही के जरिए हमारे सामने पेश किए गए हैं। सबसे पहले अपनी कमजोरी और गुर्बत पर गौर करें जब हम दुआ में खुदा की तरफ रजू करते हैं। दूसरा, खुदा के पास से गुजरते वक्त उसकी मौजूदगी पर ध्यान दें कि वो हमारे इस इंतजार में है कि हम उसे पुकारेंगे। तीसरा, उससे फरियाद करें और उसके करीब आने की इल्तिजा करें। और चौथा, दुआ की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए काम करें और उन रुकावटों को खुदा को मजीद पुकारने के मौके के तौर पर देखें। हमारे मेहरबान खुदावंद, हम अपनी कमजोरी और गुर्बत में आपके पास आते हैं ताकि आप हमें छुएं और शिफा अता करें। जब आप हमारे पास से गुजरते हैं, हम आपकी मौजूदगी को तस्लीम करते और आपको पुकारते हैं। खुदावंद यीशु, बराए करम हमारे पास आए, हम पर रहम करें, आपकी मोहब्बत की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर करने और आप पर हमेशा भरोसा रखने में हमारी मदद फरमाएं ताकि हम आपके साथ अपनी वाबस्तगी से कभी दस्तबरदार ना हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।